سوانے کا لفظ سانے کی جمع ہے جس کے معنی ہے روداد یا کیفیت۔ اردو میں سب سے پہلے مولانا حالی نے باقاعدہ سوانے نگاری کی ابتدا کی۔ اپنی زندگی کے حالات و واقعات کا بیان آپ بیتی یا خود نوشت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے خاکہ۔ خاکہ کو انگریزی میں اسکیچ کہتے ہیں۔ پہلے باقاعدہ خاکہ نگار مرزا فرد اللہ بیگ ہیں۔ یوسف خان کمبل پوش کا عجائبات فرنگ 1847 میں لکھا گیا، اسے اردو کا پہلا سفر نامہ مانا جاتا ہے۔ مرزا صاحب، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ 1000 کوس سے بازبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو، رب نے کب آدمی کو چھوڑا ہے، خوب ہنس لو کہ وقت تھوڑا ہے۔ مضمون غیر داستانوی ادب کی وہ نثری صنف ہے جس میں کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کیا گیا۔ جی السلام علیکم، میں ہوں علی احمد اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے غیر افسانوی ادب، یہ ہماری اردو نثر کا تیسرا موضوع ہے۔ اس سے پہلے ہم اردو نثر اور افسانوی ادب کی تاریخ پہ بات کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غیر افسانوی ادب، تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ غیر افسانوی ادب میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوانح عمری ہے، آپ بیتی ہے، خاکہ ہے، سفر نامہ ہے، مکتوب نگاری، طنز و مزاح اور مضمون شامل ہیں۔ غیر افسانوی ادب میں فکشن کے علاوہ ہر طرح کی نثر شامل ہے۔ اچھا، فکشن سے یہاں مراد یہ ہے کہ جس میں حقیقت کا تعلق بہت کم ہو، عام طور پہ ہم اسے فکشن کہتے ہیں، جس میں ہمارا جذبات، ہمارے خیال کا بھی دخل ہو، تو ایسی تحریر کو ہم فکشن کہتے ہیں۔ تو یہ جو غیر افسانوی ادب ہے، اس میں حقیقت کا جو عمل دخل ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے اسے ہم غیر فکشن ادب بھی کہتے ہیں۔ تو سوانح عمری، سوانے کا لفظ سانے کی جمع ہے جس کے معنی ہے روداد یا کیفیت۔ چنانچہ سوانح عمری کے معنی ہوئے کسی شخص کی زندگی کے احوال یا اس کی سرگزشت۔ سرگزشت مطلب جو زندگی بھر اس پہ گزرا ہے، اس کو لفظوں کی شکل میں تحریر کرتا ہے۔ سوانح نگار کسی شخص کی ولادت سے وفات تک کے حالات جو کہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے موضوع سے پوری طرح آگاہ ہو اور جس شخص کی وہ سوانح عمری ترتیب دے رہا ہو اس کے ساتھ اس کا قریبی رابطہ رہا ہو، یا اس شخص کا مطالعہ اس طرح کیا گیا ہو کہ اس کا کوئی گوشہ بھی مخفی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ سوانح نگار کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ اس شخص کے پورے عہد کا مکمل شعور رکھتا ہو۔ کوئی بھی شخص خواہ وہ کتنا ہی قداور اور عام سماجی و معاشرتی سطح سے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، اسی ماحول کا پروردہ ہوتا ہے، یعنی کہ اسی ماحول کا ایک حصہ ہوتا ہے، وہ اس کی شخصیت میں اس کے عہد کا جو ماحول ہے وہ جھلک رہا ہوتا ہے، جس میں اس نے زندگی بتائی ہے اور اسے قدم قدم پر اپنے ہی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس لیے سوانح نگار کو چاہیے کہ وہ اس معاشرے کی تہذیبی و فکری سطح سے مکمل آگاہ ہو۔ اردو میں سب سے پہلے مولانا حالی نے باقاعدہ سوانح نگاری کی ابتدا کی۔ حیات سعدی جو کہ 1883 میں لکھی گئی اردو کی سب سے پہلی سوانح عمری ہے۔ مولانا حالی نے یادگار غالب جو کہ 1897 میں لکھی گئی، جو ان کے استاد محترم مرزا غالب کی یادگار سوانح عمری ہے، اور حیات جاوید جو 1901 میں لکھی گئی، ان کے مربی و محسن سر سید احمد خان کی سوانح عمری ہے۔ اور بہت سی سوانح عمریاں اس میں مولانا شبلی نعمانی کی المامون، سیرت النعمان، الفاروق الغزالی، افتخار احمد صدیقی کی حیات النظیر، رئیس احمد جعفری کی سیرت محمد علی، سید سلیمان ندوی کی حیات شبلی، عبد المجید سالک کی ذکر اقبال کی بہت مشہور ہے۔ یہ چند مشہور سوانح عمریاں ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں لیکن یہاں پہ مختصراً چند کا ذکر کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہے آپ بیتی۔ جیسے کہ لفظ سے ہی واضح ہے کہ آپ بیتی، جو آپ پہ بیتی ہے آپ اس کو لفظوں کے قالب میں ڈھالتے ہیں تو اسے آپ بیتی کہتے ہیں۔ اپنی زندگی کے حالات و واقعات کا بیان آپ بیتی یا خود نوشت کہلاتا ہے۔ آپ بیتی محض مصنف کے ذاتی احوال و واقعات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ لکھنے والے کے جذبات و احساسات اور ان کی روشنی میں مشاہدات و تجربات کی مدد سے اس کے نقطہ نظر کی ترجمان ہوتی ہے۔
عام طور پر مصنف اپنی آبیتی یادداشتوں اور حافظے کی مدد سے اخیر عمر کے اس حصے میں لکھتا ہے جب اس کے پاس اتنا مواد جمع ہو جاتا ہے کہ وہ آبیتی کی شکل اختیار کر سکے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے الفاظ ہیں، سب سے اچھی آبیتی وہ ہوتی ہے جو کسی بڑے دعوے کے بغیر بے تکلف اور سادہ احوال زندگی پر مشتمل ہو۔ آبیتی کی مختلف شکلیں ہیں، اس میں روز نامچہ ہے یا ڈائری جسے ہم کہتے ہیں، بھی ایک طرح کی آبیتی ہے تو اس کے تیموری، تو اس کے بابری، تو اس کے جہانگیری اسی زمرے میں آتی ہے۔ رپورتاز جسے رپورٹنگ کہتے ہیں، اور سفر نامہ بھی آبیتی ہی کی شکلیں ہیں۔ چند مشہور آبیتیاں: مولانا جعفر تھانیسری کی کالا پانی، جسے اردو کی پہلی آبیتی بھی کہا جاتا ہے، حسرت موہانی کی قید فرنگ، مرزا فرد اللہ بیگ کی یاد ایام عشرت فانی، مولانا عبد المجید صالح کی سرگزشت۔ اسی نام سے ملتی جلتی ایک کتاب مشتاق احمد یوسفی صاحب نے لکھی ہے، اس کا نام ہے زرگزشت۔ رشید احمد صدیقی کی آشفتہ بیانی میری، دیوان سنگھ مفتون کی ناقابل فراموش، قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ، جوش ملیح آبادی کی یادوں کی بارات، احسان دانش کی جہان دانش، مرزا ادیب کی مٹی کا دیا۔ اس کے بعد ہے خاکہ۔ خاکہ کو انگریزی میں سکیچ کہتے ہیں۔ خاکہ کے لغوی معنی ابتدائی نقشہ یا ڈھانچہ کے ہیں، اور خاکہ کھینچنا کے معنی ہے کسی کی لفظی تصویر بنانا۔ ادبی اصطلاح میں خاکہ ایسی صنف نثر ہے جو مختصر ہونے کے باوجود کسی شخصیت کا بھرپور تاثر پیش کرے۔ اسے کسی شخص کی قلمی تصویر بھی کہہ سکتے ہیں۔ خاکہ سوانح عمری کی مختصر ترین شکل ہے۔ ایک عمدہ خاکے کی خوبی یہ ہے کہ زیر تعلیم شخصیت کی وضاقتہ، تراش خراش، چال ڈھال، لباس، نشست و برخاست، طعام و قیام، پسند و ناپسند بیان کرنے کے علاوہ اس کی عادات و اطوار اور کارہائے نمایاں اس طرح بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ شخصیت قاری کی نظروں کے سامنے چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ ہرچند مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات میں خاکہ نگاری کے ابتدائی نقوش ضرور ملتے ہیں، تاہم اردو کے پہلے باقاعدہ خاکہ نگار مرزا فرد اللہ بیگ ہیں، جنہوں نے نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کے عنوان سے اپنے استاد محترم ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ لکھا۔ علاوہ ازیں ایک وصیت کی تکمیل اور دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ ان کے ناقابل فراموش خاکے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے خاکے گنج ہائے گرام آیا، ہم نفسان رفتہ، مولانا چراغ حسن حسرت کا مردم دیدہ، مولانا عبد المجید صالح کا یاران کوہن، عبدالسلام خورشید کا وے صورتیں الہی، مولوی عبدالحق کے چند ہم اثر، جگن ناتھ آزاد کا آنکھیں ترستیاں ہیں، محمد طفیل کا معظم مکرم، احمد بشیر کے جو ملے تھے راستے میں، رئیس احمد جعفری کا دید و شنید، شاہد احمد دہلوی کا گنجینہ گوہر، سعادت حسن منٹو کے لاؤڈ سپیکر اور گنجے فرشتے، ممتاز مفتی کا اوکھے لوگ۔ یہ چند جو خاکوں کی کتابوں کے نام ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں ان کا ذکر ابھی یہاں پہ وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہے سفر نامہ۔ سفر نامہ مطلب سفر کا جو احوال ہے اس کو لکھنا، وہ سفر نامہ کہلاتا ہے۔ سفر نامہ ایک قدیم مگر دلچسپ صنف ادب ہے، کیونکہ جب سفر کیا گیا تو دوسروں تک معلومات پہنچانے کی غرض سے سفر و حضر کی رودات لکھنے کی بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ سفر نامہ شہروں اور ملکوں پھرنے کا نام نہیں، بلکہ ادبی نقطہ نظر سے کامیاب سفر نامہ وہ ہوتا ہے جس میں مصنف اپنے ذاتی مشاہدات کے ساتھ ساتھ ان تاثرات کو بھی بیان کرے جو سفر کے دوران میں اس کے دل میں پیدا ہوئے۔ یعنی یہ کوئی حقیقت نگاری نہیں، یہ کوئی کالم نہیں ہے، یہ کوئی فیکٹ فائنڈنگ سفر نہیں ہے، اس میں وہ جو محسوس کر رہا ہے اس سفر کے دوران اس کا بھی احوال وہ لکھتا ہے۔ چند مشہور سفر نامے یہ ہیں: یوسف خان کمبل پوش کا عجائبات فرنگ 1847 میں لکھا گیا، اسے اردو کا پہلا سفر نامہ بھی مانا جاتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کا روم و مصر و شام، سر عبدالقادر کا نقش فرنگ،
محمود نظامی کا نظر نامہ، بیگم اختر ریاض الدین کے سات سمندر پار اور دھنک پر قدم، خواجہ حسن نظامی کا حجاز و مصر و شام، حکیم سعید کا ماوراء البحار، ممتاز مفتی کا لبیک، ابن انشا کے چلتے ہو تو چین کو چلیے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، اور دنیا گول ہے، جمیل الدین علی کے دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، عطا اللہ قاسمی کا شوق آوار کی، مستنصر حسین تارڑ کے نکلے تیری تلاش میں، اندلس میں اجنبی، اور ان کے اور بھی بہت سارے سفر نامے اب تک آ چکے ہیں۔ طارق محمود مرزا کا خوشبو کا سفر، افضل علوی کا سفر نامہ دیکھ لیا ایران۔ اس کے بعد ہے مکتوب نگاری۔ مکتوب کہتے ہیں خط کو، اور نگار کہتے ہیں لکھنے کو۔ مکتوب کے لغوی معنی لکھا گیا یا لکھا ہوا کے ہیں، لیکن عام طور پر مکتوب سے مراد خط لیا جاتا ہے۔ خط کو نصف ملاقات کہا جاتا ہے، بلکہ مرزا غالب نے خط کو دو بدو باتیں کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ جیسا کہ وہ اپنے ایک شاگرد مرزا حاتم علی بیگ مہر کے نام خط میں لکھتے ہیں، مرزا صاحب میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، 1000 کوس سے بازبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ مرزا غالب نے مکتوب کو جدت دی اور اپنے مکاتیب میں عام فہم زبان کا استعمال کیا۔ مرزا غالب کے اردو کے مکاتیب کے مجموعے اردو معلی اور عود ہندی اردو مکتوب نگاری کا پہلا سنگ میل ہے۔ کلام آزاد کا غبار خاطر بھی مکتوب نگاری کی ایک بہت عمدہ مثال ہے۔ طنز و مزاح، طنز تو ہم سبھی کرتے ہیں، مزاح بھی کبھی کبھی اس میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ادب میں طنز اور مزاح کے کیا معنی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ 5 حسیات کے متعلق تو آپ جانتے ہیں، اس کے علاوہ چھٹی حس یعنی کامن سینس، 7ویں حس حس جمال، اور 8ویں حس مزاح ہے۔ مولانا حالی نے مرزا غالب کو حیوان ظریف کہا لکھا ہے تو محض اس بنا پر کہ مرزا غالب کی فطرت میں شوخ چشمی، طنز و مزاح اور لطیفہ گوئی کی حس غیر معمولی طور پر موجود تھی، اور ان کی کوئی بات بھی لطف و ظرافت سے خالی نہ ہوتی۔ سر سید احمد خان، علامہ اقبال، آغا حشر کاشمیری کا بھی یہی حال ہے، اور ان کی تمام زندگی ساغر لطافت سے لبریز رہی۔ طنز و مزاح زبان و ادب کے 2 رنگ ہیں جو نظم و نثر دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ کبھی ساتھ ساتھ بولے جاتے ہیں اور کبھی الگ الگ۔ ان دونوں لفظوں میں معنوں کے اعتبار سے فرق ہے۔ ڈاکٹر اشفاق احمد ورک طنز و مزاح کا فرق یوں واضح کرتے ہیں، طنز و مزاح بیک وقت 2 مختلف چیزیں بھی ہیں اور لازم و ملزوم بھی۔ انگریزی ادب میں تو یہ دونوں اپنی اپنی خصوصیات، مزاح اور تاثیر کے اعتبار سے نمایاں طور پر الگ الگ پہچانی جاتی ہیں، جبکہ اردو ادب میں ان دونوں میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ انہیں جدا کرنا کار دشوار ہے۔ طنز فن کی ضرورت ہے، جبکہ مزاح طنز کا لازمہ۔ مزاح کا مقصد محض ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے، جبکہ طنز کا مقصد سوچنے کی دعوت دینا اور اصلاح کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے۔ اردو ادب میں طنز و مزاح کی صحت مند اور خوشگوار روایت کا آغاز مرزا غالب سے ہوتا ہے۔ مرزا غالب کے بعد اودھ پنج اور اودھ اخبار نے بھی فروغ دیا۔ ان کے بعد مزاح نگاروں میں مرزا فرت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری، ابن انشا، مشتاق احمد یوسفی، شفیق الرحمان، کرنل محمد خان، ابراہیم جلیس، سید ضمیر جعفری، محمد خالد اختر، عطا اللہ قاسمی اور ڈاکٹر اشفاق احمد ورک کے نام شامل ہیں۔ سید ضمیر جعفری کیا خوب کہتے ہیں، غم نے کب آدمی کو چھوڑا ہے، غم نے کب آدمی کو چھوڑا ہے، خوب ہنس لو کہ وقت تھوڑا ہے۔ اور آخر میں ہے مضمون، اسے ہم انگریزی میں ایسے کہتے ہیں۔ مضمون کے لغوی معنی ہے ضمن میں لیا گیا، لیکن اصطلاح میں مضمون اس عبارت یا تحریر کو کہتے ہیں جو کسی خاص بحث پر لکھی جائے۔ دوسرے لفظوں میں مضمون غیر داستانوی ادب کی وہ نثری صنف ہے جس میں کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کیا گیا ہو۔ اردو میں مضمون نویسی کا باقاعدہ آغاز سر سید احمد خان سے ہوا۔ انہوں نے علمی و تحقیقی، اخلاقی و اصلاحی، ملکی و سیاسی اور مذہبی و تاریخی مضامین کے علاوہ سوانح و سیر اور ادبی و تنقیدی موضوعات پر بکثرت مضامین لکھے۔ انہوں نے تہذیب الاخلاق کا اجرائی مضامین لکھنے کے لیے کیا تھا۔
تہذیب الاخلاق ایک رسالہ تھا جو سر سید احمد خان نے جاری کیا تھا۔ وہ نہ صرف خود لکھتے بلکہ اپنے دوستوں کو بھی اس جانب راغب کرتے۔ حالی سے شرر تک بہت سے دوستوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ اردو ادب کے طالب علم جانتے ہیں کہ مضمون، مقالہ اور انشائیہ، تو ان میں کیا فرق ہے؟ مضمون اور مقالہ در حقیقت ایک ہی صنف کے دو روپ ہیں۔ دونوں کے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ مضمون قدرے مختصر ہوتا ہے اور 5-6 صفحات سے زیادہ طویل نہیں ہوتا، اور اس کا اسلوب تاثراتی اور مفہوم سادہ و سلیس ہوتا ہے، جبکہ مقالہ مضمون کی نسبت کہیں زیادہ طویل اور عالمانہ و فاضلانہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک تو مضمون کی نسبت زیادہ گہرائی ہوتی ہے اور دوسرے وہ تحقیقی نوعیت کا ہوتا ہے۔ انشائیہ بھی مضمون ہی کی ایک دوسری شکل ہے، مگر ایک انشائیہ کا انداز مضمون کے منطقی انداز کے برعکس غیر رسمی ہوتا ہے اور اسے کہیں سے بھی شروع کر کے کہیں بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے انشائیہ کی زبان شستہ اور رواں ہونے کے بجائے زیر لب تبسم کا انداز لیے ہوئے شگفتہ اور غزل کی طرح رمز و کنایے کی زبان ہوتی ہے، اور انشائیہ لازمی طور پر انشائیہ نگار کے داخلی جذبات و تاثرات کا ترجمان ہوتا ہے، یعنی اس میں مصنف کی ذات کی جھلک بھی نظر آ سکتے ہیں۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔ اردو ادب کے حوالے سے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل سے جڑے رہیں، اور اگر ہو سکے تو سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔